بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ نمازی ایسے ہیں کہ جو 4 وقت کی نماز تو بالکل پابندی سے پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، لیکن دوستو وہ فجر کی نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور پھر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ فجر کی نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ دوستو یہ بات سمجھے کہ اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا جرم نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نماز کا چھوڑنا معمولی جرم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہوتا، لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یعنی دوستو جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ کافروں والا عمل ہے، یہ مسلمان والا عمل نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اگر کوئی سی بھی نماز ہماری چھوٹ رہی ہے، ہم چھوڑ رہے ہیں یا قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم معمولی جرم نہ سمجھیں، بلکہ ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں اور ایسی تدبیریں اختیار کریں جس کی وجہ سے ہمارے لیے ساری نمازوں کا پڑھنا آسان ہو جائے اور ہم ساری نمازیں وقت پر پڑھنے والے بن جائیں۔ تو دوستو آج میں آپ کو کچھ ایسی تدبیریں بتاؤں گا جس کے کرنے کی وجہ سے آپ نمازوں کو اور خاص طور سے فجر کی نماز کو آسانی سے وقت پر پڑھ لیں گے۔ دوستو سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہوگی تو آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ دوستو ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پا رہا، لیکن اس کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اس آدمی کو کام پر جانا ہے۔ وہ آدمی فوراً اٹھتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، فوراً کام پر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوستو اس کے دل کے اندر مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے اس کا دل اپنے کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، تو مال کی محبت کی وجہ سے کام پر جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دلوں کے اندر اگر اللہ کی محبت ہوگی تو ہمارا دل مسجدوں میں اٹکا رہے گا۔ اس محبت کی وجہ سے ہمارے لیے فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہو، جس کی وجہ سے نمازیں پڑھنا وقت پر آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ دوستو ہمارے دلوں کے اندر خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف بھی نمازوں کو وقت پر ادا کروا دے گا۔ دوستو خوف ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کی نیندیں بھاگ جاتی ہیں۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے اوپر سانپ آ کر گر گیا، تو بتاؤ اس خوف کی وجہ سے اس کی نیند کیسے بھاگ جائے گی؟ بالکل بھاگ جائے گی۔ اسی طریقے سے دوستو کوئی آدمی سو رہا ہو، اس کے کمرے میں آگ لگ جائے تو اس کی بھی نیند بھاگ جائے گی۔ اسی طریقے سے دوستو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فجر میں تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھل پاتی، لیکن دوستو اگر انہیں پتہ چل جائے کہ گھر کے اندر زلزلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے گھر ہل رہا ہے، تو دوستو آنکھ کھلنا تو دور کی بات ہے، انہیں پوری رات نیند ہی نہیں آئے گی۔ تو دوستو خوف ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آنکھیں آدمی کی کھل جاتی ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اتنا خوف ہو جس کی وجہ سے ہم عبادتوں کو وقت پر کرنے والے بن جائیں۔ تیسری بات یہ کہ دوستو ہمارے دلوں کے اندر نماز کو وقت پر پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے۔ بھئی ابھی رمضان گزرا ہے، ایک آدمی رات کو سو رہا تھا، اور جو آدمی اور مہینوں میں فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن وہی آدمی رات کو فکر لے کر سوتا ہے کہ مجھے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے،
تو دوستو اس فکر کی وجہ سے اس آدمی کی آنکھ رات کو 3:30 بجے کھل رہی تھی۔ جو آدمی 5 بجے نہیں اٹھ پا رہا تھا، لیکن فکر کرنے کی وجہ سے رات کو 3:30 بجے ہی اس کی آنکھ کھل رہی تھی۔ تو دوستو ہم رات کو فکر لے کر سوئیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری آنکھ وقت پر کھل جائے گی۔ اسی طریقے سے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شام کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے ہی کھا لیں، جس کی وجہ سے ہمیں سویرے اٹھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہم اپنی عادت ایسی بنائیں کہ ہم فوراً ہی سو جائیں، ہم رات کو دیر سے نہ سوئیں۔ دیر سے سونے کی وجہ سے بھی ہماری آنکھ وقت پر نہیں کھلے گی۔ اسی طریقے سے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم الارم لگا کر سوئیں۔ الارم لگانے کا بھی یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آنکھ کھل جائے گی، لیکن الارم بھی ہم فکر کے ساتھ لگائیں کہ مجھے اٹھنا ہی ہے۔ اگر اس فکر کے ساتھ لگائیں گے تو ضرور بھی ضرور آنکھ کھلے گی، اور اگر بے فکری کے ساتھ لگائیں گے تو دوستو الارم کے بجنے کے بعد بھی ہم اس کو بند کر دیں گے اور نماز میں نہیں آ پائیں گے۔ تو فکر کے ساتھ ہم الارم لگائیں۔ اسی طریقے سے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر متعین کر دیں کہ جس کی بھی آنکھ کھلے گی وہ فجر کے لیے ہم سب کو اٹھا دے گا۔ اسی طریقے سے گھر والوں کے ساتھ ساتھ محلے والے کو جو نماز کا پابند ہے اس سے بھی کہہ دیں کہ بھئی ہمیں نماز کے لیے آپ اٹھا دیں، اور جیسے ہی وہ اٹھائے فوراً ہی نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ تو دوستو یہ کچھ ایسی تدبیریں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ان تدبیر کے کرنے کے بعد بھی ہماری وقت پر آنکھ نہیں کھلی اور نہیں کھل پا رہی، تو دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے اپنی فجر کی نماز کو ہم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب توبہ استغفار کریں، خوب توبہ استغفار کریں، اور دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے تدبیروں کو اختیار کر لیا، میرے بس کی فجر میں اٹھنا مشکل ہے، لیکن اے میرے پروردگار آپ کے لیے مجھ سے فجر کی نماز پڑھانا آسان ہے، آپ میری ایسی مدد کر دیجئے جس کی وجہ سے مجھے فجر کی نماز پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ آدمی اگر کچھ ہی دن اس طریقے سے توبہ استغفار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے گا تو اس آدمی کے لیے فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو ہم تدبیروں کو بھی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ساری ہی نمازیں وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔